گروہ کی حکایت بیان فرمائی جو خراج اور جزیہ اور کھیتی کا لگان وصول کرنے میں خلقت پر زیادتی کرتا ہے. جو جزیہ لیا کرتے تھے زمینات کے اوپر، کھیتی باڑی کے اوپر، یا لگان ٹیکس وغیرہ جو رہتا تھا، اس کو وصول کرنے میں جو لوگ زیادتی کرتے اس دوران، ان کا تذکرہ آیا. اب اس کے متعلق ایک حکایت انہوں نے بیان فرمائی محبوب الہی نے. سلطان المشائخ محبوب الہی نے فرمایا کہ اب سے پہلے لاہور کی حدود میں ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں کوئی درویش رہتا تھا. وہ کھیتی کرتا اور اس روزگار کے ذریعے گزر بسر کرتا. بہت سارے اکثر اولیاء اللہ کے حالات میں ہمیں یہ کھیتی باڑی کے کام نظر آتے ہیں. یہ کوئی معیوب چیز نہیں. سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی جو ہے 5 بیگھہ زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے، اسی سے اناج حاصل کرتے، سال تمام کا روٹی کا انحصار اسی پہ رہا کرتا. تو یہاں پر اس درویش کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لاہور کی حدود میں گاؤں میں رہتا تھا، اللہ والا، کھیتی کرتا، اسی سے گزر بسر ہوتا. کوئی شخص بھی اس سے کچھ نہ مانگتا تھا کیونکہ وہ درویش تھا، لہذا کوئی جو ہے اس سے کبھی کوئی لگان نہیں لیتے تھے، کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے اس سے، کہ غریب آدمی ہے، درویش آدمی ہے، لہذا کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو. ایک دفعہ کوئی نیا شنہا تحصیلدار یا تھانے دار مقرر ہوا، کوئی شخص جس کو مقرر کیا گیا تھا وہاں پہ تحصیلدار. اس نے اس درویش سے حصہ مانگنا شروع کیا. کہا کہ لاؤ حصہ، اور کہا کہ تجھے کھیتی کرتے اتنے سال ہو گئے مگر ذرا بھی حصہ نہیں دیتا اور غلہ اٹھا کر لے جاتا ہے، یعنی پوری جتنی کھیتی وہ خود لے کر چلا جاتا ہے. یا تو گزشتہ سالوں کا جزیہ دے یا کوئی کرامت دکھا. اب اس نے کہا کہ جتنے سالوں سے کھیتی کر رہا ہے وہ پورا اس کا ٹیکس وہ دے دینا، یا نہیں تو کرامت دکھاؤ تم کو. درویش بولا کرامت کیا ہوتی ہے؟ میں تو ایک مسکین آدمی ہوں. شہنا نے ضد پکڑ لی کہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اس تحصیلدار نے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑنے والا. درویش زج گیا. آپ ہی آپ کچھ سوچا، پھر اس کی طرف رخ کر کے بولا کہ تم جو کرامت چاہتے ہو بتاؤ، کیا دیکھنا چاہتے ہو تم کرامت؟ شاید اس گاؤں کے پاس ندی بہتی تھی. وہ تحصیلدار جو تھا تھانے دار، اس نے کہا اگر تمہارے پاس کرامت ہو تو پانی پر چلو. درویش نے پانی پر قدم رکھا اور جس طرح زمین پر سے گزرتے ہیں گزر گیا. جب پار اتر گیا تو ملا سے واپس آنے کے لیے کشتی مانگی. چلا تو گیا وہ درویش ندی کے اوپر سے گزرتا ہوا. جب اس طرح پہنچا پھر ادھر آنے کا تھا واپس، تو کیا کیا؟ ملا کو بلایا، کشتی منگوائی. اس سے کہا گیا کہ جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ ہوتا ہے جب چلے گئے تھے آپ پانی پر چل کے، اسی طرح واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کشتی کیوں منگوا رہے ہیں؟ آ جانا چاہیے اسی طرح. درویش نے کہا اس طرح نفس موٹا ہو جائے گا اور گھمنڈ میں آئے گا کہ میں بھی کچھ ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ کتنی احتیاط تھی. آ سکتے تھے اسی طرح جس طرح گزرے، لیکن کہا کہ نہیں، اگر اب آؤں گا تو اپنی خواہش نفس سے آؤں گا. اب وہ مطالبہ کیا گیا تھا کرامت دکھانے کا، تو اس کی وجہ سے دکھانا پڑا، تو وہ چلا گیا، میں پار ہو گیا. اب واپس اسی سے لوٹ کر آ رہا ہوں، تب یہ میرا نفس موٹا ہو جائے گا اور گھمنڈ کرے گا کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، یعنی مجھے بھی کوئی کرامت آ رہی ہے، یہ میرا نفس کہے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ کشتی میں آئے، واپس دریا پر سے چلتے ہوئے نہیں آئے.